اگر آپ کا شوہر نافرمان ہے تو پریشان مت ہو، ان طریقوں کو اپناؤ، انشاءاللہ شوہر سدھر جائے گا۔ شوہر کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلاؤ، قرآن حدیث سے بات کرو، اثر ضرور ہوگا۔ اگر وہ نماز اور روزے کی طرف آئے گا تو اس کا دل خود بخود نرم ہو جائے گا۔ اسے اللہ کی موجودگی کا احساس دلاؤ، یہ احساس بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ بیوی کی عزت کرنا کوئی احسان نہیں بلکہ شریعت کا حکم ہے۔ جب وہ غصے میں ہو تو اسے صبر اور تسبیح کا طریقہ سکھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دکھاؤ، جیسے وہ نرمی سے پیش آتے تھے۔ اگر وہ غلطی کرے تو اسے بتاؤ کہ معافی مانگنا کمزوری نہیں بلکہ مردانگی ہے۔ دعا میں ہمیشہ اس کی بھلائی مانگو، اللہ ہر چیز کا حال بدل سکتا ہے۔ جب وہ بات کرے تو دھیان سے سنو اور اسے بھی سکھاؤ کہ سننا محبت کی نشانی ہے۔ شوہر سے دوستی کا رشتہ بناؤ، کیونکہ دوستی میں ادب اور سمجھ دونوں ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی باتیں روز کی زندگی میں لاؤ اور اسے بھی پڑھاؤ۔ اسے احساس دلاؤ کہ پریوار اس کی ذمہ داری ہے، صرف خرچ دینا کافی نہیں۔ جب وہ غصے میں ہو اس وقت جواب مت دو، کچھ دیر بعد آرام سے سمجھاؤ۔ بچوں کی تربیت میں اسے بھی شامل کرو، اس سے اسے ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں روز پڑھنے کی عادت ڈالو اور اسے بھی سکھاؤ۔ اسے سمجھاؤ کہ بیوی کو خوش رکھنا جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ کبھی کبھی گھر کے کاموں میں اس سے مدد مانگو، اس سے اس کے اندر ہمدردی آئے گی۔ شریعت کے حساب سے جینے کا طریقہ دھیرے دھیرے اسے سکھاؤ۔ ہر گناہ رشتے کو توڑتا ہے، اسے بتاؤ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جینا ضروری ہے۔ اس سے کہو کہ چلو مل کر دعا کرتے ہیں، ساتھ مانگی گئی دعا بہت اثر کرتی ہے۔ شوہر کو دین کی باتوں سے پیار دلاؤ، انہیں بتاؤ کہ بیوی کی عزت کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کے ڈر سے دل میں نرمی آتی ہے۔ جب شوہر غصہ کرے آپ صبر سے کام لو، اس وقت بحث مت کرو، بس اللہ سے دعا کرو، پھر سکون سے بعد میں سمجھاؤ۔ نماز سے زندگی میں برکت آتی ہے، شوہر کو پیار سے ساتھ میں نماز پڑھنے کو کہو، اس سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ غلطی ہو جائے تو انہیں تانا مت دو بلکہ سمجھاؤ کہ توبہ کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے اور انہیں معاف کر دو جیسے اللہ معاف کرتا ہے۔ جب وہ غلط بولیں آپ صحیح لہجے میں جواب دو، نرمی سے کہی بات دل میں اترتی ہے اور ایک دن وہ خود کہیں گے تم ٹھیک کہتی تھی۔ دین کی کتابیں ساتھ میں پڑھو، بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے کیسا سلوک کیا اور پوچھو کیا ہم ان کے امتی نہیں۔ شوہر کی اچھائیوں کی تعریف کرو، اس سے ان کا دل صاف ہوتا ہے، نافرمانی کم ہوتی ہے اور پھر وہ آپ کی بات بھی مانیں گے۔ شوہر کے لیے دعا کرنا کبھی مت چھوڑو، دعا میں بہت طاقت ہے، یہ دل بدل سکتی ہے، لیکن صبر رکھنا ضروری ہے۔ ہر بات میں ٹوکنا چھوڑ دو، تھوڑا نظر انداز بھی کرو، کبھی کبھی چپ رہنا بھی بہت کچھ سکھا دیتا ہے، پھر صحیح وقت دیکھ کر سمجھاؤ۔ گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونجنی چاہیے، یہ دلوں کو نرم کرتا ہے اور برکت لاتا ہے، شوہر کو اس میں شامل کرو۔ بچوں کے سامنے شوہر کی برائی مت کرو، اس سے نہ بچوں کا آدر رہے گا نہ رشتے میں عزت۔ اکیلے میں بات کرو پیار سے، اپنی زبان کو نرم رکھو، کیونکہ سخت لفظ دل کو توڑ دیتے ہیں اور ٹوٹا دل پھر کسی کی بات نہیں سنتا۔ شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، اس سے دل ملتے ہیں۔ کبھی کبھی شوہر کے پسند کی چیز بناؤ، یہ چھوٹا سا عمل بہت بڑا اثر کرتا ہے اور محبت بڑھتی ہے۔ اگر وہ نافرمانی کرے تو آپ عورتوں والی چالاکی سے کام لو، سیدھے ٹکراؤ مت بلکہ راستہ نکالو اور دعا کے تیر چلاتے رہو۔ انہیں یہ احساس دلاؤ کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کی فکر کرتی ہو، ان کے لیے دعا کرتی ہو، پھر وہ خود بدلنے کی سوچیں گے۔ کبھی ان کی غلطی پر گھر چھوڑنے کی دھمکی مت دو، اس سے رشتہ اور خراب ہوگا، بلکہ صبر سے انہیں جکڑ لو۔ آپ خود نماز، روزہ اور تسبیح پر قائم رہو، کیونکہ آپ کا عمل ان کا دل بدل سکتا ہے اور یہی اصلی دعوت ہے۔
کبھی کبھی شوہر کو چھوڑ کر اللہ سے شکایت کرو، رو کر کہو یا اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، دیکھنا کیسے راہ نکلتی ہے۔ شوہر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے جوڑو، انہیں بتاؤ کہ آپ نے اپنی بیویوں سے کبھی برا سلوک نہیں کیا، وہ نمونہ ہیں، ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ جب شوہر چپ ہو آپ بھی شانتی سے رہیں، اس وقت مت بولو، وقت آنے دو، پھر سوچ سمجھ کر بات کرو۔ غصے میں وہ کچھ الٹا بولیں تو آپ جواب مت دو، چپ رہو اور استغفار پڑھتی رہو، اس سے اللہ مدد کرتا ہے۔ کبھی کبھار شوہر سے کہو اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو کیا کرتی، اس سے انہیں سوچنے کا موقع ملے گا اور شاید اپنا رویہ بدل لیں۔ صبر سب سے بڑا ہتھیار ہے، جتنا صبر کرو گی اتنا ہی اللہ تمہاری مدد کرے گا اور شوہر خود شرمندہ ہوں گے۔ جب وہ دنیا کی باتوں میں الجھے ہوں تب آپ انہیں آخرت کی یاد دلاؤ، بتاؤ وہ دن جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس بات کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ ان کی باتوں میں کٹھاس مت کرو، مذاق بھی حد میں ہو ورنہ دل توڑ دیتا ہے اور ٹوٹا دل رشتہ توڑ سکتا ہے۔ ان کو کہو مجھے آپ سے صرف محبت نہیں بلکہ جنت بھی چاہیے، اس لائن سے دل پگھلتا ہے، پھر بات اثر کرتی ہے۔ شوہر کو کہو کہ وہ آپ کی نماز کی دعاؤں میں شامل ہے، یہ احساس انہیں جھکا دیتا ہے اور پھر وہ خود بہتر بننا چاہیں گے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، کیونکہ جب اوپر والا راضی ہو جاتا ہے تب نیچے والے خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں۔ جب شوہر بات نہ مانے تو انہیں قرآن کے ذریعے سمجھاؤ، نصیحت اللہ کے کلام سے کرو، کیونکہ اس میں دل بدلنے کی طاقت ہے، اور آپ خود بھی عمل کرو تاکہ اثر ہو۔ کسی اور سے شوہر کی شکایت مت کرو، بس اللہ سے کہو یا رب میرے شوہر کو ہدایت دے، دنیا والوں سے نہیں اوپر والے سے امید رکھو۔ شوہر کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہو تو ان کا حوصلہ بڑھاؤ، برائی بتانے کے ساتھ ساتھ اچھائی کو بھی سراہو، اس سے ان کا دل آپ کے لیے صاف ہوگا۔ گھر میں محبت کا ماحول بناؤ، نرمی، ادب اور عزت سے بات کرو، کیونکہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ کبھی بھی طعنہ مت دو تم تو ویسے ہی ہو، یہ لفظ آگ لگاتے ہیں اور دل کو توڑ دیتے ہیں۔ نصیحت کرنا ہے تو علمی طریقے سے کرو۔ اگر وہ بیوی کی قدر نہیں کرتے تو آپ خود کو قیمتی بناؤ، باتوں سے نہیں اپنے کردار سے، کیونکہ اچھا کردار سب کو جھکا دیتا ہے۔ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ انہیں سب سے بہتر شوہر بنائے، اور یاد رکھو دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، ہو سکتا ہے دیر سے منظور ہو مگر ضرور ہوتی ہے۔ شوہر اگر آپ کی سنتے نہیں تو پریشان مت ہو بلکہ انہیں سنو اور سکون سے جواب دو، کیونکہ اچھے سننے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ شوہر اگر غیروں کی باتوں میں آ کر آپ سے دوری بنائیں تو آپ دعا سے اس کا دل واپس لاؤ، محبت سے جیتو، جد سے نہیں۔ کبھی بچوں کو شوہر کے خلاف مت بھرو، وہ آپ کے بچے ہیں لیکن ان کے باپ بھی ہیں، ان کے دلوں میں ادب رکھنا سکھاؤ۔